مسیح میں میرے عزیز بھائی اور بہنوں، آپ سب کو صبح کا سلام۔ ابھی ہم آج کی تلاوتوں پر غور و خوض کریں گے، اور آئیں ہم فادر عابد تنویر کی زبانی آج کی تلاوتوں کے بارے میں کلام پر غور و خوض ان کے ساتھ مل کر کرتے ہیں۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ مسیح میں میرے عزیز بھائی اور بہنوں، آپ سب کو آج کی صبح کا سلام۔ خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں آج کے خوبصورت دن کے لیے، اس نے ہماری زندگی میں عطا کیا ہے، اور خداوند آج کی پاک تلاوتوں کے ذریعے ہم سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ پہلی تلاوت ارمیا نبی کے صحیفے میں سے لی گئی ہے، اور خداوند ارمیا نبی کی معرفت لوگوں کو ہیکل کی بابت بتاتے ہیں۔ یہ ہیکل اینٹ، پتھر یا سیمٹ کی نہیں، بلکہ خداوند کی ہیکل یعنی انسانوں کی بات ہے، اور وہ ہیکل ہم سب ہیں۔ جو کچھ ہم نے خداوند سے حاصل کیا ہے، اب وقت ہے کہ اس کی منادی کی جائے۔ ہر ایک بشر کو جسے خدا نے پیدا کیا، بتایا جاتا ہے کہ وہ خداوند کو سجدہ کرے، اس کی عبادت کرے، درست اور نیک چال چلن سے اس ہیکل میں خداوند کو بسنے دے۔ مقدس پولس رسول کرنتھیوں کے نام خط اس کے 3 باب کی 16ویں اور 17ویں آیت میں لکھتے ہیں، کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کی ہیکل ہو اور روح خدا تم میں ساکن ہے؟ اور اگر کوئی خدا کی ہیکل کو برباد کرے تو خدا اسے برباد کر دے گا، کیونکہ خدا کی ہیکل مقدس ہے اور وہ تم ہی ہو۔ اپنی زندگی میں بری باتوں، کاموں اور برے اعمال سے خود کو نقصان نہ پہنچائیں، بلکہ دوسروں کی مدد اور ان کے ساتھ عدل و انصاف سے پیش آئیں۔ مقدس پولس رسول کرنتھیوں کے نام خط اس کے 10ویں باب کی 23ویں آیت میں لکھتے ہیں، سب چیزیں روا تو ہیں مگر مفید نہیں، سب چیزیں روا تو ہیں مگر فائدہ کا باعث نہیں۔ کوئی اپنی بہتری نہ ڈھونڈے بلکہ دوسرے کی۔ آج کی انجیل پاک جو کہ مقدس متی کی انجیل میں سے لی گئی ہے، خداوند یسوع مسیح آسمان کی بادشاہی کی بابت بات کرتے ہیں، اور آسمان کی بادشاہی اس آدمی کی مانند ہے جس نے اچھا بیج اپنے کھیت میں بویا۔ دراصل یسوع مسیح انسانوں کی روحوں اور جانوں سے بھلائی کرنے اور ان کو بچانے کی خاطر سارے طریقے آزماتے ہیں، کہ اگر ایک انسان سیدھی سادی منادی سے متاثر نہ ہو اور تعلیم حاصل نہ کرے تو ان کو تمثیل کے ذریعے دنائی کی باتیں سمجھائی جائیں۔ لہذا خداوند یسوع مسیح ہمیں بتانا چاہتے ہیں کہ ہم دوسروں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئیں، کیونکہ خدا جو ہے وہ رحیم ہے، خدا مہربان ہے، خدا صابر ہے اور انتظار کرتا ہے، اور وہ نہ صرف انتظار کرتا ہے بلکہ وہ معاف بھی کرتا ہے اور انصاف بھی کرتا ہے، اور چاہتا ہے کہ گناہ گار کی نوبت جو ہے وہ توبہ اور تبدیلی تک پہنچے۔ لہذا خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم بھی خدا کی صفات رکھتے ہوئے صابر بنیں،
مہربان بنیں، بلکہ خدا کے رحم کی بدولت دوسروں کو تبدیل ہونے دیں۔ آئیں ہم صحت مند اور مثالی زندگی گزاریں، خدا کی بادشاہی میں گندم کا کردار ادا کریں اور ہر چیز کو خدا کے سپرد کریں۔ وہ دنیا کا انصاف کرنے والا ہے، وہی سب کا مالک ہے، اس لیے اپنا فیصلہ خدا کے سپرد کر دیں، جو منصف، رحیم اور مہربان ہے۔ آئیے خداوند سے دعا مانگیں کہ وہ ہمیں فضل، حکمت اور پاک روح کی مموری عطا کرے، تاکہ خدا کی بادشاہی کو اپنے درمیان محسوس کریں، خدا کی بادشاہی کا پرچار کریں اور خدا کی بادشاہی کی منادی کرتے رہیں، اور خداوند کے نام کو ہمیشہ جلال ملے، مسیح خداوند کے وسیلے سے، آمین۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں، آمین۔